بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا سوکھا پن یہ انتہائی جو ہے نا پیچیدہ مسئلہ ہے، انتہائی پریشان کن مسئلہ ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، بچہ دودھ نہیں پیتا، بچہ دودھ پینا نہیں چاہتا، بچہ دودھ پیے ہضم نہیں ہوتا، قے کر دیتا ہے، موشن آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا جہان کا پھل لے آئیں، دنیا جہان کی عمدہ خوراک لے آئیں، دنیا جہان کا عمدہ گوشت لے آئیں، لیکن یہ بچہ منہ نہیں لگاتا، یہ بچہ کبھی بھی خوشی خوشی نہیں کھاتا، کبھی مار سے کھائے گا، کبھی ڈانٹ سے کھائے گا، اور کبھی ان دونوں کے باوجود بھی انکار کر دے گا۔ ان میں اب میں بچے کی کچھ کیفیات، علامات، سمٹمز 3-4 عرض کروں گا۔ اس میں جہاں بھی آپ کا بچہ فال کرتا ہوگا، آپ اس علامت کو دیکھتے ہوئے دوا کا استعمال کریں گے، اللہ پاک شفا دے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں گے۔ مزید آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو مشاورت کرنی چاہیے تو آپ ہم سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پر، دیے گئے ٹائم اور مخصوص اوقات میں۔ تو بچہ اگر انتہائی کمزور ہو، چہرہ اور جسم بھی کمزور ہے، اور گال پچکے ہوئے ہیں، پیٹ ذرا بڑھا ہوا ہے باڈی کی نسبت، اور سبز رنگ کے عموماً موشن کر دیتا ہے، دست کر دیتا ہے، اسہال کر دیتا ہے، یعنی یہ ساری علامات ایک بچے میں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک علامت اس میں ہو سکتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی، کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، چہرہ بھی کمزور ہے، گال بھی پچکے ہوئے ہیں، پیٹ بھی بڑھا ہوا ہے، اور سبز رنگ کے اسہال، دست، موشن ہیں، یہ سب علامات ہیں، یا کسی میں کوئی 1 2 3 علامات ہیں، ساری نہیں ہیں، تو ایسے بچے کے لیے کلکیریا فاسٹ 30، کلکیریا فاسٹ 30، 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام، 1 گھونٹ پانی میں دینے سے اللہ کے حکم سے یہ بچہ اپنے جسم کے اعتبار سے گروتھ کرے گا، اپنی بھوک کے اعتبار سے گروتھ کرے گا، اور جو کھائے گا اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوگا، بہتری آئے گی، اور اگلے 15 دن میں اس کے رنگ روپ میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کے، اور آپ اگر اس کے والدین ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل دماغ کو انتہائی سکون اور تسلی کا سامان حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات، بچہ ایسا ہے کھاتا بہت ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں منہ چوئی ٹڈ کھوئی، جو کھلا دو کھا لے گا، جو دے دو کھا لے گا، لیکن ہے کمزور، ہے پچکے گال، ہے باڈی ویک، یعنی جتنا کھاتا جائے اتنا سوکھتا جائے۔ ایسے مریض بہت ہی آسان دوائی سے اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ ان کو کسی آئرن اور کسی پولی مالٹ اور کسی بھی ایسے شربت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ان کو موٹا کر دیں، پھلا دیں، بلکہ ان کو آیوڈیم 30 ہومیوپیتھک دوا ہے، آیوڈیم 30، اس کے 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام، 1 گھونٹ پانی میں دینے سے اللہ کے حکم سے شفا یابی ملنی شروع ہوگی 1 ہفتے کے اندر اندر۔ یہ جو بہت زیادہ کھاتا تھا نارمل خوراک پر، نارمل ڈائٹ پر آ جائے گا، اور جو اس کے بارے میں یہ تاثر مشہور تھا کہ یہ کچھ بھی کھا لے اسے نہیں لگے گا، یہ بھی چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ایک پنجابی کی مثال منہ چوئی ٹڈ کھوئی، یہ بھی ٹھیک ہوتا نارمل خوراک، نارمل ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جسم کی گروتھ وہ ہو جائے گی 1 ہفتے 15 دن میں کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ ویٹ گین کرنے لگا ہے، اس کا کچھ علاج ہوا ہے، اور یہ کچھ ٹھیک طرح چل پڑا ہے، اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ 1 ہفتے سے 15 دن کے اندر اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ اور وہ تکالیف جو بچوں میں کئی مہینوں سے، بعض دفعہ کئی سالوں سے بڑے بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ٹھیک کر پائے تھے، اللہ کے حکم سے ہم جیسوں کے ہومیوپیتھک کلینک، ہومیوپیتھک چینل، ہومیوپیتھک ایڈوائس سے انشاءاللہ شفا یاب ہوں گی۔ ایک بات، اب کوئی بچہ ایسا ہے وہ سوکھا پن کا شکار ہے، اور اس سوکھے پن کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن، سب سے پہلے اس کی گردن پتلی اور لمبی ہے، اور پورے جسم جو ہے نا اس کے بعد پتلا ہے، یعنی آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے محسوس کیا کہ بچہ تو کمزور ہے، کھاتا کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کا غور کرتے ہیں تو گردن بھی پتلی ہے، اور گردن پتلی کے بعد جب پورے جسم پر غور کرتے ہیں تو جسم بھی پتلا ہے، لیکن 3 علامات میں بتا رہا ہوں کہ اگر تینوں ہی اس میں ہیں تو پھر تو 100% 16 آنے یہی دوائی ہے جو میں عرض کروں گا، اور اگر تینوں نہیں ہیں، 1 یا 2 علامات ہیں
اور باقی کوئی اور علامت ایسی نہیں ملتی سوکھے جسم کے علاوہ، تو بھی انشاءاللہ یہی دوا بنے گی۔ نمکین چیزیں بچے کو بہت پسند ہیں، منہ خشک رہتا ہے، پیاس کا احساس رہتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ قبض کا بھی مریض ہے، تو ایسا بچہ نیٹرومیور 30 کے تحت آتا ہے۔ نیٹرومیور 30 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام، انشاءاللہ 1 گھونٹ پانی میں دینے سے اس بچے کی گردن کی جو یہ پتلا پن اور کمزوری ہے یہ ٹھیک ہوگی، جسم کمزور ہے یہ ٹھیک ہوگا، نمکین چیزیں ضرورت سے زیادہ پسند کرتا ہے، قبض کا شکار رہتا ہے، اور اس کو پیاس کا احساس زیادہ ہے، ساتھ کے ساتھ اگر زبان دیکھیں تو سفید ہے اور کنارے سرخ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ دوا 1 ہفتے کے اندر اندر بچے کی کایا اور بچے کی صحت کے اعتبار سے قسمت بدل دے گی، اور بچہ جو بالکل تنہا الگ تھلگ جدا رہنا چاہتا ہے انشاءاللہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند کرے گا۔ اللہ پاک سب کو شفا دے۔ اچھا، کچھ بچے ایسے ہوں کہ جو گندے رہتے ہیں، صفائی پسند نہیں ہے، یعنی کپڑے ان کے گندے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے گندے ہیں، صفائی کا اہتمام وہ نہیں کرتے ہیں، ان کو ابھی آپ صاف ستھرا لباس پہنا دیں، تھوڑی سی دیر کے بعد وہ اپنے لباس کو گندا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ساتھ کے ساتھ وہ جلدی مسائل کا بھی شکار، یعنی ان کو پھوڑا پھنسی کی شکایت ہے، خشک خارش کی شکایت ہے، یا بعض دفعہ کوئی ترش خارش کی دانوں کی شکایت ہے۔ ایسے مریض کیا کریں؟ ایسے بچوں کا، ایسے بچوں کو سلفر 30 2 قطرے صبح، 2 دوپہر اور 2 شام 1 گھونٹ پانی میں دے دیں۔ اور اگر یہ مریض گندا رہتا ہے، پھوڑا پھنسی رہتے ہیں، جلدی مسائل کا سامنا رہتا ہے، ساتھ ہی اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے جسم میں سے بدبو بھی آتی ہے، اس کو نہلا لیں، اس کو مشک لگا دیں، اس کو زعفران میں نہلا دیں، لیکن اس کے جسم سے جو بو آتی ہے وہ نہیں جاتی ہے۔ اس کے اسکول سے بھی شکایت آتی ہے، اس کے بہن بھائی بھی اس بو والے مسئلے سے پریشان ہیں، اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، ہم اس کو جیسے مرضی دھو لیں، صاف کر لیں، نہلا لیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹی کی دوا سورائنم 200 کی 1 خوراک یعنی 2 قطرے ہے، اللہ کے حکم سے صاف ہوتا جائے گا، بدبو ختم ہوتی جائے گی، اور جو جلدی مسائل ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے، اور جو وہ سوکھے پن کا شکار ہے اللہ کے حکم سے اس سوکھے پن سے بھی وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک اور بتاتا ہوں بات، ایک بچہ ہے یا بچی ہے، آپ نے کہا جب سے یہ پیدا ہوا یہ کمزور ہے، جب سے یہ پیدا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ پری میچور ہے، جب سے یہ پیدا ہوا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کی عمر 3 سال نہیں بلکہ اس کی عمر کسی صورت بھی 1.5 سے 2 سال سے اوپر نہیں ہے۔ اب جب آپ نے اس کا بغور جائزہ اور معائنہ کیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ بچہ یا بچی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ نچلے دھڑ سے کمزور ہونا شروع ہوا ہے، یعنی یہ اس کا جو کمزوری بڑھی ہے اور کمزوری چلی ہے اور پورے جسم کو اس نے اپنے احاطے میں کر لیا ہے، اس کی یہ سب چیزیں اس کے پاؤں سے، اس کے ٹخنوں سے، اس کے گھٹنوں سے اوپر کی طرف آئی ہیں۔ نیٹرومیور اوپر سے نیچے کی طرف تھا اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف اپنے سوکھے پن کے سفر کو مکمل کر چکا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے ایسے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بہت ہی آسان دوا ہے ایبراٹینم، یہ دوا 30 میں 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام 1 گھونٹ پانی میں پلائیں گے، انشاءاللہ یہ کمزوری جو پاؤں سے چل کے اوپر سر تک گئی تھی شفا یابی میں تبدیل ہوگی، معاملات درست ہوں گے، اور بچہ کھانا پینے بھی لگے گا، اور جو کھائے گا اس کو لگے گا بھی، یہ نہیں کہ اب پہلوان ہو جائے گا، بلکہ اس کی صحت اچھی، مثالی اور قابل ذکر ہو جائے گی۔ آخری چیز میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ایسے مریض جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، چاہے وہ دودھ جانور کا چاہے وہ دودھ ماں کا، یعنی جب بھی وہ پیتے ہیں دودھ جانور کا پئیں یا ماں کا دودھ پئیں، ان کو کیا ہو جائے گی، ان کو موشن آ جائے گا اور کسی صورت بھی ہضم نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ، ایسے بچے سلیشیا کے زمرے میں آتے ہیں، سلیشیا 30 یہ 2 قطرے صبح، 2 دوپہر، 2 شام 1 گھونٹ پانی میں دیں گے، اللہ کے حکم سے یہ بچے کو دودھ ہضم ہونے لگے گا،
ماں کا دودھ ہضم ہونے لگے گا. اب یہ جو بھی کھائیں پیئیں گے انشاءاللہ ان کے جسم کو لگے گا، کیونکہ اندر ایک سسٹم ایسا خراب ہو گیا ہے کہ جو بھی ہم ڈالتے ہیں معدے میں وہ سارا کا سارا ناقابل برداشت ہو کر نکل جاتا ہے، کبھی الٹیوں کی شکل میں، کبھی موشنز کی شکل میں. لہذا انشاءاللہ اس ساری ترتیب کے بعد آپ کو بچوں کے سوکھے پن کا مکمل علاج ایک ویڈیو میں نے پیش کر دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو شفا نصیب فرمائے، آمین.